السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت ہے جو نظم و نسق، انتظام و انصرام، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ اور ارینجمنٹ کے لیے آخری درجے کی مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود نہایت منظم تھے، اسی لیے آپ کا دور خلافت ہر پہلو سے نہایت منظم تھا، کیونکہ سب کو پتہ تھا آپ کو بد نظمی پسند نہیں، بے ترتیبی پسند نہیں، ہر چیز میں اس چیز کے کرنے کے جو اسٹیپ ہوتے ہیں، مرحلے وار جو مراحل ہوتے ہیں، ان کی پابندی سے لمحے بھر کے لیے بھی چشم پوشی برداشت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا تھا، جب ایران سے کسریٰ کے خزانے بنا کسی کمی بیشی کے من و عن حالت میں مدینہ منورہ دارالخلافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قوم نے امانت داروں کے سپرد کر دی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے امیر المؤمنین، چونکہ خود آپ نے امانت داری پسند کی، اس لیے قوم نے بھی اسے قبول کیا۔ اگر آپ نے امانت داری کے برعکس حکمرانوں کی طرح تن کی آسانی پسند کی ہوتی، خود اپنی ذات کو اور اپنے اہل خاندان کو مالا مال کرنے کی صورت اختیار کی ہوتی تو قوم بھی یہی کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سے زائد اقوال ملتے ہیں انسانی کردار کے بارے میں، انہی باتوں کی تشریح کی صورت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹی باتیں کرے، بنا تحقیق باتیں کرے، جو سنے اسے لوگوں سے نقل کرنا شروع کر دے، یا کسی سے چڑ ہے، کوئی ناپسند ہے، کسی سے بغض و عناد ہے، شکوہ شکایت ہے، تو اپنے من سے گڑھ کر اپنے دل و دماغ میں خبریں بنا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ کرے ہی نہ پورا کرنے کے لیے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے ایک آدمی کو، لوگوں کو، کسی کو زبان دے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے کسی طرح کی بھی قولی فعلی امانت سپرد کی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے، مال دیا جائے تو اس میں خرد برد کر دے، وہ مال جس کا ہے اسے نہ لوٹائے پورا، کوئی بات امانتاً اس سے کہی جائے تو وہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ اب یہ تین باتیں، چونکہ یہ باتیں منافقت کی پہچان ہے، اس لیے جس کے اندر یہ ہوگی تو وہ بھی ان کے بقدر منافق ہوگا، یعنی وہ سچا اور پکا اور مکمل مسلمان اور اہل ایمان نہیں ہوگا، وہ منافقوں کی طرح ہوگا جن کے دو چہرے ہوتے تھے۔ اہل ایمان کے پاس آتے تھے تو ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو مطمئن رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہاں دل لگی کرنے جاتے ہیں،
ہاں ہم تو وہاں ٹھٹا کرنے جاتے ہیں، ہم ان کی ٹولی یا ان کی جماعت کا فرد بننے تھوڑی جاتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن نے نقل کر دیا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں، اور جب اپنی ٹولی میں واپس جاتے ہیں شیاطین، اللہ نے انہیں شیاطین سے مخاطب کیا ہے کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں قالو تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے ٹھٹا کرنے جاتے ہیں، استہزاء کرنے جاتے ہیں، ہاں ایمان کا دعویٰ کر کے ان کا مذاق اڑانے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، جس درجے میں بھی صحیح اسی درجے میں ان لوگوں کو منافق فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیطان کہا ہے۔ شیطان، اور شیطان دونوں میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور نہ دکھنے والی مخلوق بھی ہوتی ہے جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، اور دکھنے والی مخلوق بھی ہے جو ہم خود ہیں۔ من الجنۃ والناس، سورۃ الناس میں جو پناہ منگوائی گئی ہے اس وسوسے ڈالنے والے خناس سے جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی جو سوچ کو متاثر کرتا ہے، جو فکر و خیال پر اثر ڈالتا ہے، یہ 2 قسم کے خناس ہوتے ہیں، ایک خناس نہ دکھنے والا اور دوسرا خناس انسانی روپ میں ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے پاس آنے جانے والا، ہمارے ارد گرد رہنے والا، چاہے وہ حسی وجود کی شکل میں ہو، چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ خط و کتابت کے روپ میں ہو، چاہے وہ ٹیلی فون کال کی صورت میں ہو، چاہے جس روپ میں ہو۔ اب ہم کو اور آپ کو کتنا سامنا ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں جناتوں کا، نہ دکھنے والی مخلوق کا کتنا سامنا ہو رہا ہے۔ ہم کو اور آپ کو، ہماری سوچ اور فکر کو، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو جو چیز متاثر کر رہی ہے وہ انسانوں کی پیدا کردہ ہے، وہ خود انسان ہیں یا ان کی باتیں ہیں، یہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن چینل، یہ ساری چیزیں جنات چلا رہے ہیں یا انسان چلا رہے ہیں؟ تو قربان جائیں اپنی اس آخری کتاب کی عظمت، صداقت، حقانیت پر جس نے تب سورۃ الناس کی آخری آیت کی صورت میں یہ فرما دیا تھا کہ لوگوں اس سے مت بہلنا کہ جب شیطان کا نام آئے تو تم انسین، نہ دکھنے والی مخلوق سمجھنا، بلکہ ہم کہہ دے رہے ہیں کہ وہ شیطان دونوں طرح کے ہوں گے، نہ دکھنے والے بھی ہوں گے اور دکھنے والے بھی ہوں گے۔ نہ دکھنے والے اندر اتر کر خیالات و جذبات کو، سوچ اور احساسات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور دکھنے والے انسان یہ تمہاری آنکھوں کو ذریعہ بنائیں گے، یہ تمہارے کانوں کو ذریعہ بنائیں گے۔ ان 2 سادھنوں سے یہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے خیالات، تمہارے احساسات، تمہارے جذبات متاثر کریں گے 24 گھنٹے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، آپ کی باتوں، آپ کے کلام کی روشنی میں اپنے دور حکومت میں خود انہی باتوں کا پرچار کرنے کی پابندی کی، اور پرچار کر کے ان پر خود عمل کرنے اور لوگوں سے ان پر عمل درآمد کرنے کی پابندی کی۔ اگلی قسط میں آپ اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔